بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالین۔ مجلس دی مقبولیت واسطے صلوات پڑھ۔ تمام گزشتگان اہل ایمان دی بخشش اور بلندی درجات واسطے صلوات پڑھ۔ تاجیل فرد ولی اللہ سروحی و ارواحنا لہ الفدا۔ امام زمانہ دی آمد اور سلامتی واسطے صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على افضل السفراء والمبشرین بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، لا سیما علیہم علی ابن ابی طالب وآخرہم ابا صالح المہدی اجل اللہ فرجہ الشریف۔ واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين ملعونين من يوم عداوتهم إلى يوم الدين۔ أما بعد فقال عز شانه بسم الله الرحمن الرحيم
الصادقین صدقہم صلوات۔ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ 3 بار کل شریف اس امام بارگاہ دے وچ مجلسہ سنن والے مومنین مومنات تو سب موجودین دے مرحومین اور غلام اکبر خان صاحب دے مرحومین اور بھائی غلام شبیر اور بھائی غلام سرور دے مرحومین اور وہ بچے کے جڑے حادثے دا شکار ہوئے پانی دے وچ سارے دے واسطے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور حضرت آیت اللہ صدر جمہوری اسلامی ایران اللہ آیت اللہ ابراہیم رئیسی مرحوم اور انہوں دے ساتھیاں واسطے ایک سورہ بسم اللہ اللہم حاضی ہدیت منا اللہم بسواب حاضر قرات الارواح المرحومین دعا ہے مالک تمام مرحومین دی مغفرت فرماوے۔ اس علاقے دے جتنے علماء کرام سابقاً مولانا خادم علی خان صاحب قبلہ استاد محترم علامہ وسیع حیدر مرحوم جناب محمد اسلم خان صاحب اور جتنے اس علاقے دے علماء کرام اس دنیا کو چلے گئے خصوصاً ساڑے استاد صاحب دی مالک مغفرت فرمائے، سارے اندے بچیاں دی عمر دراز فرمائے، جتنے اہل ایمان جو حاجت آرزواں لی کے آئے مالک توڑیاں پوریاں فرمائے، پریشان حال مومنین دی پریشانیاں رفع فرمائے، بیماران اس صحت عطا فرمائے، بے اولادان اس بے اولاد فرمائے، جنہیں گھران دے وچ بچیاں مالک عمر دراز والے بچے عطا فرمائے، مقروض مومنین دے قرض عطا فرمائے، ازاداری دا توانو اجر عظیم عطا فرمائے، راہیان کربلا دے سفر بے خطر فرمائے، حجاج کرام نو مالک خیر نال لے جاوے اور قبول و منظور فرمائے، یوسف گمگشتہ زہرا امام زمانہ دا جلد ظہور ہو، بلند آواز نال صلوات پڑھو۔ چھوٹا جو تجزیہ ہے اور ممکن ہے توڑے مرسوم مجالس تو ہٹ کے تھوڑی جی میری گفتگو ہوئے اور یہ بھی ممکن ہے کہ تو سا چکے جڑی قسم دیا مجلسہ سنن دے عادی ہو وہ دے کولوں بھی تھوڑا جہا چکے ہٹ کے ہوئے تو اتنا زیادہ لذت آور نہ ہوئے، لیکن ایک مفہوم ہے امانت مکتب اہل بیت دے لحاظ نال جڑا توڑے قلوب پاکیزہ تک پہنچاونا ضروری سمجھنا۔ بات جی تو شروع پہ کردہ انہوں ذہن اچ رکھسو تو میرے ادھے پونے گھنٹے دی کھپ کھپ دی تو انہوں سمجھ آسی۔ حضرت انسان اپنے زندگی دے تمام معاملات دے وچ سب تو پہلے جڑی چیز نو مد نظر رکھتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ مینو یہ وچ فائدہ کتنا ہے، مینو یہ نقصان ہے۔ دو، اس کام دا فائدہ مینو کتنے عرصے بعد ملے گا، اس کام دا فائدہ یقینی بھی ہے یا یقینی نہیں۔ اترائے گلاں جنہیں تے میں تقریر کرنی۔ ہر بندہ اپنی زندگی دے معمولات زندگی دے حالات سب تو پہلے کوئی کام کریں دے لے عمل انجام دیں دے لے وید ہے مینو اس دے وچ فائدہ کتنا ہے۔ دو، کیا فائدہ یقینی ہے یا فائدے دی امید ہے۔ تین، فائدہ ملے گا تو کب ملے گا، کتنے عرصے بعد فائدہ ملے گا۔ بعض چیزیں ایسی ہونی ہیں کہ جنہاں دا فائدہ ہوندہ ہے لیکن یہ اس دے فائدے دا قائل نہیں ہوندہ۔ بعض چیزیں ہونی ہیں جنہاں دا فائدہ ہوندہ ہے اور مثلا تو تشریف فرماؤ یہ توڑا اتبان دا کوئی فائدہ ہے یا نہیں ہے، لیکن یہ ایسا فائدہ ہے کہ جڑا ظاہرا نظر نہیں آمنا۔ یہ فائدے دے واسطے بہت سارے سلسلے اگے۔ بعض چیزیں ہونی ہیں کہ جنہاں دا ایک مانوی فائدہ ہوندہ ہے
لیکن بندہ اس فائدے دا قائل نہیں ہوندا بلکہ اس دے الٹ مفہوم دے فائدے دا قائل ہوندا ہے۔ انہاں اعمال دے وچوں ایک عمل ہے صدق، سچائی، سچ بولنا۔ سچ بولنا ایک ایسا عمل ہے جو اولاً تو بندے ادا کچھ فائدہ سمجھیں دے ہی نہیں۔ آدھوں میں سچ بولیا کہ لبدا ہے، کتنی دنیا سچ بول بول سچ نال تو ہتھوں کوئی رب پھوڑ پاؤندا ہے، سچ نال تو گھاٹا آندا ہے۔ بہو بندے سچ دا فائدے دے قائل ہی نہیں، اور اس دے مقابلے دے وچ جھوٹ دے فائدے دے قائل ہیں۔ آدھن سچ بولو تو نقصان ہوندا ہے، جھوٹ بولو تو کام بن جاندہ ہے۔ اور جڑے بندے اس سچ دے فائدے دے قائل ہیں انہاں اتنا حوصلہ کوئی نہیں، جدہ سچ دا فائدہ ظاہر ہونا ہے اتنے تائیں کوئی اس دی انتظار کرن واسطے تیار نہیں ہے۔ جو بندہ دے زیادہ تو زیادہ وائی 6 ماہ دی ہوئے، 6 ماہی تو بعد جے پیڑی چکا شا لدھیے تو او دا فائدہ ہے، یہ اگر پیڑی چکا شا نہیں لدھی تو اے دا فائدہ کوئی نہیں۔ بندے وائی اوہ کریں دن جڑی دا 3 مہینے بعد یا 6 مہینے بعد کوئی نہ کوئی فائدہ ہوئے، نہیں تا کوئی بندہ او وائی وہیبہ کرن واسطے تیار ہے۔ اے ہائی میری تمہید جیڑی میں ہون تائیں تو انہوں متوجہ کرایا ہے، جو میں آکھنا کیا چاہتا ہوں۔ ہون پہلی بات، انتہائی مفید چیز کائنات دی سچ ہے۔ سچائی بہت بڑی فائدہ مند چیز ہے۔ کون آدھا ہے جو سچ دا فائدہ ہے؟ اللہ دا قرآن آدھا ہے جو سچ فائدہ دیندہ ہے۔ میرا پیغمبر فرمائندہ ہے جو الصدق ینجی والکذب یہلک، سچ تجھے نجات دے گا، جھوٹ تجھے ہلاک کرے گا۔ معصوم نے فرمایا سچ بولی، باہمیں سچ بولیاں تینوں ظاہری کوئی نقصان بھی پیا ہوندہ ہوئے، سچ نو نہ چھوڑی۔ توجہ ہے نا؟ کہتا ہوں ہی بات سمجھتا ہوں جسے حق، میں زہر ہلاہل کو کبھی کہہ نہ سکا کند، اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں بیگانے بھی ناخوش۔ یہ سچ بولو گے تو اے اثرات ہوئیں گے۔ ظاہراً ہر کوئی اکسی وقتی سچ دا کیا فائدہ جدہ سچ نال یہ کو جی۔ اگا مالک فرمائندہ ہے الیوم ینفع الصادقین صدقہم، سچ دا اتھے بھی کچھ نہ کچھ فائدہ ہونا ہے، لیکن سچ دا ڈھیر فائدہ ہونا ہے قیامت والے دہاڑے۔ اور قیامت والے دہاڑے تائیں کوئی بندہ اتنی لمبی وائی کرن واسطے تیار نہیں ہے۔ کون اتنی انتظار کرے؟ انہیں دو چھوٹے چھوٹے واقعات۔ ایک بندہ ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کو، صاحب اصول کافی نے، میں تھوڑی جی اپنے کو جڑے بندے پہلے پڑھے ہیں نا وہ انہوں نے نال ہی تھوڑے جا میں اپنا حصہ ملے حصہ ماشاءاللہ مولانا اچھی انگلہ پہ کریں دیں وہ تھوڑا جا وہ جتھے مقاین ہے نا اتھو اگا میں سفر کرے انہوں نے ٹھیک پڑھے ہیں، جتنا پڑھے ہیں ٹھیک پڑھے ہیں، اگو ایک چھوٹا جا حصہ میں بھی کرنا جو میں نے موقع لگا تھا۔ لیکن پہلے یہ بات، ایک آدمی آیا ہے وہ نا ابو کہمہ سے، کاف ہا میم سین، ابو کہمس آیا ہے، صاحب اصول کافی نے نقل کیتا ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام کو لو آیا ہے، حضرت دا سلام کیتا، حضرت نو عرض کیتی سو مولا تو ہانو عبداللہ ابن ابی یعفور سلام پہ آتا۔ عبداللہ ابن ابی یعفور یاد کر لو، عبداللہ ابن ابی یعفور تو انہوں سلام پیدا۔ یہ عبداللہ ابن ابی یعفور کون ہے؟ عبداللہ ابن ابی یعفور میرے 6ویں امام دا اتنا پیارا تے قابل اعتماد شاگرد ہے جو امام علیہ السلام دی محفل اچ بیٹھا ہے۔ امام پوچھا تینوں ساڑھے تے کتنا یقین ہے؟
اور تو ساڑی حقانیت دا کتنا دم بھردا ہے اور تینوں ساڑے فرمان دے حق اور سچ ہون دا کتنا یقین ہے انار ہتھے لئی بیٹھا این انار نو تروڑے اس آدھا جبن رسول اللہ اے انار دو حصے ہو گیا ہے نا میں ہون کیتا ہے اگر تسا ایک حصہ میں نو دیو تے آکھو جو اے حلال اے کھا تے دوسرا حصہ میرے کل ہووے تے وقت فرمائیو جو او حلال اے تے اے حرام اے توجہ ہے اسا کتے کھلے ہیں اسا کھلے ہیں اے انجے دوات اے انج کیوں نہیں یہ وقت انجو سکتا ہے تو انج کیوں نہیں وقت کلمے چ پڑھ دے آئے تے وقت اذان چ پڑھ دے آئے تو وقت تشہد چ کیوں نہیں وقت ابو لہب دا نام لین نال نماز باطل نہیں ہوندی تے مولا علی دا نام لین نال نماز باطل ہوندی ہے ملا وہابی توجہ ہے ایک جائی نماز ہے جیڑی مولا علی دا نام لین نال باطل ہوندی ہے توجہ ہے بات یہ نہیں ہے تیری میری سوچ دی بات نہیں ہے ابن ابی یافورہ دا میں تیرا فرمان ویکھنا ہے جی اگر فرمایا نے ادھا انار جڑا کھادا یو حلالا تے جڑا ادھا انار باقی حرام ہے جے میں توڑے منن والا تاگو انج نہ آکھا جو انار تا اوے کیوں آدھے ہو ادھا حلال ہے ادھا ساڑی مجبوری ہے سجن اس کائنات دا دین مولا امیر المومنین نو پاک پیغمبر تو بعد بلا فصل خلیفہ مننے بغیر اور ولایت علی اور حب علی تو بغیر مکمل نہیں ہو سکتا منصب امیر المومنین دین دے نال دین محمد دے نال انہی جی میں موسیٰ دے نال ہارون دا منصب لیکن اسی پابند ہیں ایک اجازت دے جتھے اجازت ہے ایک مثال دے ہے تو بندے نو پورنا نا جڑا بندہ مر ونجے ان کو دفن کرنا ہے نا کیا خیال ہے اسا ہی اتے ایک سونی جی اچھی جی قبر بنا کے این باقاعدہ اس نو بند کر کے پلستر کر کے بندے نو زمین دے اتے رکھ کے اتائیں ادھو تو کوٹھا بنا کے انہوں اسا بند کر دیتا ہے ہر پاس چنگی طرح کیا خیال ہے جیسے خیر شیر حلے ہندے ہو جیڑی آج کل دی نمی شریعت آئی کھلیے اس سے تو جائز ہونا چاہیے مطلب تو یہ جو پوری ونجے لوگ ونجے دفن ہو ونجے نا اسا نے ان جائز نہیں جو اسلام آتا ہے زمین کے اندر قبر کھود کر دفن کرو اور قیاس نہ کرو قیاس نہ کرو اپنے طور تے قانون نہ بناؤ اپنے طور دے ہوتے اس دے وچ بات نہ ملاؤ جو حکم خدا ہے وہ دے مطابق کرو حیران ہوئیندہ ہے واقعا بڑے تو بڑا مریض بھی آدھا ہے میں نو وڈے تو وڈے ڈاکٹر کو لے جاؤ جو جتنا ڈاکٹری نو وڈا ڈاکٹر سمجھیندہ ہے اتنا کوئی نہیں سمجھیندہ تے تیرا عقل کوئی نہیں یہ ڈاکٹری نو وڈا ڈاکٹر سمجھیندہ ہے تے دین نو 4 دیں پڑھے ہویا سریلا سمجھیندہ ہے جمعی تحت سمجھے جمعی تحت سمجھے ساڑھے کولو جائیں جی سور چنگی ہے وہ ساڑھے کولو وڈا دین دا سمجھدار نہ مجتہد سمجھے عالم سمجھے توجہ رہے میری طرف توجہ رہے اللہ پاک تو ان سلامت رکھے
اے ادھا نار ابن ابی یافورہ کے ادھا تو سا فرمایا نا حرام ہے تو حرام ہے۔ امام فرمایا ابو قحمس نو جدہ واپس ونجے ابن ابی یافور نو آکھیں امام تیرے سلام قبول کیتن تے امام تینو سلام بھی دیتن تے امام پہ فرمائیں دن جے اگر تو اللہ دے دربار اچ بلند مقام حاصل کرنا چاہنا ہے تو اسے بات دے ہوتے عمل کر جس طرح روش ہائی امیر المومنین دی پیغمبر اسلام دے نال اور علی دی روش پیغمبر دے نال اے ہائی کہ علی دا رویہ پیغمبر دے نال صدق اور امانت دے ہوتے مشتمل ہا جو پیغمبر بھی سچا بھی تھا امین بھی تھا علی بھی سچا بھی تھا اور امانت دار بھی تھا۔ ہون معصوم پہ فرمیدن کہ علی دے شیعہ نو دو صفتوں دے چھوڑیاں چاہیے کیڑیاں ایک سچا ہوئے تو دوجہ کیا ہوئے امین ہوئے ایک کیا ہوئے سچا ہوئے تو دوسرا کیا ہوئے امانت دار ہوئے سچا ہوئے تے امانت دار ہوئے۔ ایک آدمی آیا میرے 6ویں امام کو لوں سائن وار کردہ مولا اگر کسی شہدی شناخت کرنی ہوئے تو دا معیار کیا ہے؟ حضرت نے فرمایا اہل فن کو لو پوچھنا ہوتا ہے، کپڑا پہچاننا ہوئے تو بزاز سے پوچھو، لوہا پہچاننا ہو تو لوہار سے پوچھو، سونا پہچاننا ہو تو سونار سے پوچھو، اگر زراعت کا کوئی کام ہوئے تو کہیں جٹ واہ کو لو پوچھو، بھیڑاں بکریاں دے بارے کسی ریوڑ چرانے والے سے پوچھو، ہر فن دے ماہر کو لو پوچھو۔ اور اگر بندہ شناسی کرنی ہوئے انسان شناسی کرنی ہو تو لا تذہبن علی طول رکوع الرجل و طول سجود ہی، خیال کریں کہیں دے لمبے لمبے رکوع تے لمیاں لمیاں نمازاں تے اونچیاں اونچیاں کراتا تے بڑیاں جناب لمیاں نمازاں تے لمبے سجدے نہ ویکھیں ربما ان هذا الشيء اے لمبیاں نمازاں تے لمبے رکوع تے لمبے سجدے اے ایسی چیز ہے ربما اے تادہ بعض اوقات کنا بندیاں دی عادت ہوندی ہے ان ترکہو استوحشا چھوڑے تو وحشت محسوس کرتا ہے۔ عادت چھوڑنی مشکل ہوندی ہے، عادت اور ہوتی ہے عبادت اور گل دی سمجھ آندی پہنے عادت بس میں اور اپنے موضوع دی لین سیدھی کر لی۔ عادت اور ہوتی ہے جیڑا بندہ سرانے تے سمدھ ہوئے انہوں سرانے تو بغیر نیندر، جیڑا بندہ سگریٹ چھکیندہ ہوئے انہوں سگریٹ تو بغیر چین نہیں آندہ۔ انہیں گل نہیں کئی بندے نے رات نو دودھ پی کے سب میں تا نیندر آندی ہے، جی دودھ نہ پی میں تا نیندر نہیں عادت۔ فرمایا اگر کسی کو پہچاننا ہو تو اس کو تلاش کرنا دیکھنا سچا کتنا ہے امانت دار کتنا ہے۔ سچ دے بارے توڑا کیا خیال ہے؟ جھوٹ کتنا رواج ہو گیا ہے اور تو پتہ ہوئے نا جو بندہ جوڑ گیا میری موٹر سائیکل لین تے دو کوڑیاں قسمہ جاڑ دے وہاں تا قسمہ تو بغیر وک دیئے ₹1,00,000 دی تے نال 2 قسمہ چاہیں تا وک دیئے ₹1,00,000 دی۔ ماں کہ اللہ دی قسم ہے تیرے کو 5 منٹ پہلے میں نو ڈاکٹر وکیل منتہ کر گئے 1,00,000 تے 3,000 دین دیا ہے منہ نہیں دیتی ہے کوئی موٹر سائیکل ہے۔ وہ اللہ دا بندہ یہ سارے علاقے بڑی مشہور ہے، ادھا ہر پرزہ 1 نمبر ہے، بھاوے ادھے کڈھی کھلا ہے ادھے اور پائی گا کیوں؟ تاکہ میں نے دنیا والا فائدہ لب جائے بیڑ بکری گاؤں مجھ ہر شہر۔ جھوٹ اتنا مروج ہو گیا ہے جو اساں
سچ بولنا عیب سمجھنے آئے تو جھوٹ بولنا ضروری سمجھنے. بیوی شوہر نال جھوٹ، شوہر بیوی نال جھوٹ، دکاندار گاہک نال گاہک، دکاندار سنگتی سنگتی نال، شاگرد استاد نال استاد، جھوٹ. معصوم فرمایا سچائی سے پہچاننا سچا کتنا ہے، سچی گل کتنی کریں ہے، رنج نہ پہ ہو گیا ہے. وہ سوتا ہے میں ہکا مجلس ہونا اج کل پڑھنا اے کدوں یاد رہتی ہے غلام سرور نو اتنے تواڈے بلوچ والے تے ہکا آن پڑھنا کوئی پتہ نہیں کدوں یاد رہنا ہاں وینا جو تو سال نہ پڑھے سو کہیں اور جاتے پڑھ لی سا. لیکن یاد رکھو صورتحال انہیں ہے جو اسا جھوٹ نو گناہ نہیں سمجھ دے تے اتو آنے آئے آپ پاک بخشی سن عبد خدا جیڑے 5 تن پاک نصارہ نجران دے کولو پہنچ گئے ہیں جو جھوٹیاں تے کرے سائیں لانت ہے وہ نصارہ نجران تے لانت کریں دیں تینو آدن جمع کی تیا تے اسا بشکا دے منائیں. جھوٹ ام الخبائث ہے، جھوٹ بدیاں دی ابتدا ہے، جھوٹ بدیاں دی بنیاد ہے. اور یاد رکھو جھوٹ ایک ایسا گناہ ہے کہ جڑا صرف کلا نہیں ہوندہ یہ جدہ بھی ہوندہ ہے نا وقت ڈھیر سارے اور گناہ نال رلیندہ ہے. ایک جھوٹ نو چھپاون واسطے کم از کم 70 جھوٹ بولنا پوندا ہے. میں غلط نہیں پیادا میں ٹھیک آتا بالفرد جناب نے کہے کسی فون کیتا ہے جناب اگوا کہ میں تراول پنڈی بیٹھا وہ پر انال کھلوتا اچھا مسیح چی آدھیں چاہ میں کوئی ہون اتنے کوڑ استے مارنے پر نہیں میں خیال نہیں رہا میں پتہ نہیں میں آکے پتہ نہیں کون ہے میں آکے فلانا اسی شاید وہ یار میں انتان کی تھی پیا میں وہ سمجھ کی کیتا ہے ہاں نہیں ہو سکا شریف آدمی ہے میں تینو پہلو دس سے تھے ہاں وقت میں نہ سنے اسی اسا کیا تیری ہے تو بولے اندھا تا ٹھیک پہ نہیں میرے موبائل اچ کا خرابی ہے اسا کہ میری آواز تا آندھی پہ آئی تیرے جنے نہیں ہوتی بیٹری خراب یعنی کوئی 8 کوڑ مارنے پہن ایک جھوٹ نو چھپاون واسطے عبد خدا معصوم نے فرمایا جدہ کوئی جھوٹ بولنا لا جھوٹ بول دے وہ دے منہ دے وچو ایک بدبو نکل دیئے جیڑی عرش تے ملائکہ تک پہنچ دیئے اور عرش تے ملائکہ ہو دیتے عرش تو لعنت کریں دینے جھوٹ بولنا اللہ ہر شاید ہاں جی رشتہ منگن گئے ہیں جی اور جی ساڑھے منڈے دی جناب 2-4 دکانہ بھی ہیں ساڑھی کو 40-50 ایکڑ زمین بھی ہے بڑا جناب سر تی ہننے باڑ دی جائی کائی نہ کہیں در رعایا 4 مرلے آج بیٹھے ہاں لکھی جاندن نکاح نامے دے وے جھوٹ ہے منگنی ویلے جھوٹ ہے برات ویلے جھوٹ ہے سارا کنا داڑے بعد سر نپی بیٹھن یار چھوڑ پر نہ آیا جدن دے لے آیا ہے نا بال ساڑا اٹھا نہیں کہیں رکھا کر لیں کہیں تویز کر لیں کہیں نظر لگ گئی ہے کدھوں کوئی ٹونا ہو گیا کہیں جادو کر لیں شریف آدمی تے جو بنیاد جھوٹ دے بدھی آئی بھئی ہر شاید اثر ہے جھوٹ دا اثر کہیں نہیں جھوٹ بھی تو کوئی اثر کرنا ہے یار نہیں کرنا الیوم ینفع الصادقین صدقہم اللہ دی ذات فرمائیں دیئے قیامت کے دن سچے لوگوں کو ان کی سچائی کا صلہ ملے گا لیکن ملے گا قیامت کے دن
میں آتا میں دنیا تے سچ بولا تو گل بندی اوکے خیال ہے او جڑے گائیں مچھی ویچن ویندے ہو تے اگوں پوچھن دودھ کتنا دین دیئے کیا نہیں ہے صحیح میں نو بیا نہیں پتا وہ میری سال ایک وڈا سارا کچھ 6-7 کلو دا او گڑوا میں کو دے دی او ایک ٹائم ہی بھر کے دے دی دوجے ٹائم ہی وہ اگا گیا تو 1.5 کلو سارا گان دودھ دے دی ہے گھبرائے تو نہیں بیٹھے بنیاد جھوٹ ہے جھوٹ دا فائدہ دنیا دے ہوتے نہیں ہے بلکہ جھوٹ دفعی سمجھتے ہیں فائدہ جھوٹ ہے چھے معصوم فرمیدن اسد کو ینجی والکس کو یل آؤ بھائی جی بھائی عورت ہے جو ایک سلوات پڑھو جی اللہ پاک آباد رکھے جی تشریف لے آئے بھائی اور ابھی انہیں بھی پڑھنا ہے اجا تائی تو میں تمہید شمید تو سنائی دا ودانا میری گل دی سمجھ آئی نہیں گھبرائے تھے جھوٹ کبھی بھی فائدہ مند نہیں ہو سکتا سچائی کبھی بھی تمہیں نقصان نہیں دے سکتی سچ دا فائدہ اتھے نہ ہویا تو آخرت ضرور ہونا ہے فرمایا ہمارے ماننے والوں کو پہچانو سچ کے ساتھ اور امانت داری کے ساتھ دیکھو نماز بھی پڑھتا ہے نال امین بھی ہے امانت داری کیا ہوتی ہے امانت داری یہ کسے موجود ہے سامنے اس دا صحیح حق ادا کرنا اسی حق مارے چی کوئی اتنا جھوٹ بلینے آئے نا ہی کا حق مار اور جڑا لکھائینے آئے سچی دسے نیت ہوندی ہے جو دیونا پہ آتا دساں ہے بھائی اور انہیں آگئے میں ایک نکاح پڑھن گئے ہوں تو میں ویکھاں بھی وہ دے چوار دے کپڑے شپڑے تھے آلٹو کار لئی ودے اندولن واسطے یہ بندی نہیں سیدھے سادے دے تھی انہاں لکھایا دا تولے سونا تے پتہ نہیں کنال دا پلاٹ دے وچ پتہ نہیں کہ کچھ لکھائی گئے وہ منڈا میرے نال بیٹھا میں انہوں دھارا گیا کہ میں کوئی شریف آدمی ہوں اتنا جو حق مار لکھائی ویندے ہو دے لیسو بس آکے پرا پاڑ دا میں نہ کہ اب دے خدا میں جو نکاح پڑھنا ہے تو تیری اے حالت ہے کہ جو تینوے بھرنا پہ واجب ہونا ہے حق مار ایسا مال ہے جو عورت دے واسطے حلال ترین مال ہے اور اگر بندہ مر جائے تب مرن والے دی وراثت بعد تقسیم کرو پہلے ویکھو جو بیوی دا حق مار ادا کیتاس یہ اگر کسی بندے بیوی دا حق مار ادا نہیں کیتا قبلہ سے بڑے فاضل شخصیت ہیں اور بہت زیادہ ماشاءاللہ فقہ دے ماہر ہیں بہت زیادہ پڑھے انہیں میرے نال بیٹھے نے یہ فتوہ ہے وراثت دے باب کہ اگر کوئی بندہ اپنی بیوی دا حق مار دیتے بغیر مر گیا ہے تو وارثانو ترکہ بعد وانڈ کے دیو پہلے مستور دا حق مار جدا کرو میں انہاں کہو شریف آدمی جو دیونا پوی اے دے لئی سے تو اتنا لکھا جتنا ادا کر سکیں اور جا کہ یار خان تن ساڑھ بیٹھیا نکاح تے ساڑھی رنگ بھانگ نہ پا اگے کدا کہیں دیتا ہے جو اسا دے ہوئے تو سب دھوکہ ہے یہ امانت داری نہیں ہے یہ بندہ امین نہیں ہے جو آدمی اپنے امور دے وچ اور اپنے معمولات وچ امین نہیں ہے محمد و آل محمد دیاں نظران دے وچ او بندہ کسی حوالے نال انہاں دا غلام نہیں ہے شناخت تو بعد دو چیزاں سامنے آندیاں کسی چیز دے موجود ہی شناخت ہو تو پھر وہ دی قدر بھی ہوندی ہے اور وہ دی قیمت بھی ہوندی ہے جب تک کسی چیز کی شناخت نہیں کرو گے اتنے تک نہ اس کی قیمت سمجھو گے نہ اتنے تک اس کی قدر کر سکو گے کیوں اگر حب آل محمد اس طرح قبلہ مولانا بیان پہ فرمائیں اور اسی طرح ہے حب آل محمد دا بہت بڑا مقام ہے لیکن مہربانی کرو ذرا تشخیص تو کرو جو کچھ تمہارے دل میں ہے وہ حب ہے جذبات تو متاثر ہو کہ کسی شہد گروی دا ہو جاون دا نام محبت ہے نہیں ہے بعض اوقات بندن کو درخت بھی چنگا پہ لگ دو ہوئے بعض اوقات لکڑ چنگی لگی کھلی ہوندی ہے بندہ لکڑ بڑی پیاری بس
مینو یہ نال بڑا محبت ہو گئی. بعض اوقات بندے نوں ڈیلیاں بکریاں بھیڑاں گھوڑیاں بچیاں نال بھی پیار ہو جاتا. حب کیا ہے؟ حب ایک کیفیت کا نام ہے. محبت ایک کیفیت دا نام ہے. جیویں نیندر ایک کیفیت دا نام ہے. پیاس ایک کیفیت دا نام ہے. بھوک ایک کیفیت دا نام ہے. تھکن ایک کیفیت دا نام ہے. تھکن بھوک پیاس کیفیت ہے. کیفیت طلب بھی کرتی ہے, کیفیت روکتی بھی ہے. اگر کیفیت تھکن ہوئے گی تو نیندر طلب کرے گی, کیفیت بھوک ہوئے گی تو روٹی منگے گی, کیفیت پیاس ہوئے گی تو پانی منگے گی. اگر محبت بھی کیفیت ہے تو میرا سوال ہے, محبت کچھ مانگتی ہے؟ کیا خیال ہے؟ محبت کچھ منگتی یا نہیں منگتی؟ منگتی. کسی شے کو رکین دی یا نہیں رکین دی؟ رکین دی نا. محبت منگتی بھی ہے, محبت روک دی بھی ہے. اگر محبت طلب کر دیے تو آؤ محبت اہل بیت کیا طلب کر دیے, اور اگر محبت روک دیے تو آؤ محبت اہل بیت کس چیز سے روکتی ہے. محبت اہل بیت رکیندی کیڑی شے تویں؟ محبت اہل بیت طلب کیا کرتی ہے؟ کم از کم اور ادنا سلسلہ جو محبت دے میدان دے وچ ضروری ہے اور کچھ نہیں تو محبت محبوب دے تابع ضرور کر دیں دیئے. محبت محبوب دیاں اداواں دے نال بندے نوں ڈھال دیں دیئے. محبت محبوب دے نال بندے نوں نتھی کر دیں دیئے. انہیں گل نہیں اجے نہیں. اگر جناب دا بچہ پڑھ دے لاہور, راول پنڈی, کراچی, تے جناب نو اپنے بچے نالے محبت, تے بچے آکھے ابا جی شام تو پہلے روپیہ 20,000 چاہی دے. کیا خیال ہے؟ بھیجے سو یا نہ بھیجے سو؟ ٹی سی ایس ایزی پیسہ جیس کیش پتر اکاؤنٹ دے. اگر محبت ہے اہل بیت دے نال تو اہل بیت جب طلب کرتے ہیں, اہل بیت فرمائے سچ بولو, اہل بیت فرمائے امانت رکھو, اہل بیت فرمائے زکوٰۃ دو, اہل بیت فرمائے خمس دو. کیا خیال ہے؟ گندم کنک کتنی ہوئی ہے جی؟ 100 من. پھر بس دیتی سے کوئی ایک گٹو دیتا ہے, راجن شال مدرسن کوئی ایک گٹو دیتا ہے, وہ فلانے مولانا ارشاد سین صاحب دے مدرسے نو کوئی ایک گٹو دیتا ہے اسے, اور فلانے مدرسے نو, تو بس وہ پوری ہو گئی ہے. کیا واقعاً زکوٰۃ پوری دیتی جناب نے؟ حساب کیتا, گینی, بندی کتنی آئی, دیتی کتنی نے, ادا کتنی ہوئی ہے؟ میرے پیغمبر فرمایا شد اعمال امتی زکوٰۃ, میری امت کا سخت سے سخت مرحلہ اعمال کا زکوٰۃ ہے. لا صلاۃ لمن لا زکوٰۃ لہ, جڑے بندے دی زکوٰۃ کا ہی نہیں ہو دی نماز. میں خطبہ جمعہ پہ دینا مکوٹا تو میں وہ دیچے حدیث پڑھی ہے, نماشا دے میں نے 40 ٹیلی فون ہے, وہ بچے جیونی نماز پڑھنا ہے, ساڑھا ہاں کٹ لے ہو جائے, اوکھیاں حدیثہ نہ سونا یہ کر. اوکھی حدیث ہے, دانے آنکھو اللہ درات دیو تا اوکھی. فَعَرِفُوا شِیَتَنَا, ہمارے شیعوں کو پہچانو کس کے ساتھ؟ بِصِدْقِ الْقَوْلِ وَعَدَاءِ الْأَمَانَةِ, صدق کے قول کے ساتھ اور امانت کے ادا کرنے کے ساتھ. واہ نہ پوے, صرف نہیں ہوتا کہتے ہیں پیسے دیتے ہوئے, نا, دین بھی امانت ہے,
حق بھی امانت ہے، درس بھی امانت ہے، تربیت بھی امانت ہے۔ ساڑھے کو وڈی مشکل ہے، میں تھوڑا جے ادھو شروع کرن دا دیاں بہت سارے بندیاں دی حال ہے کہ جناب ساڑھی اولاد پھٹ گئی ہے، کہ کرائیں جی ہوڑتا وڈے چھوٹے دی تمیز نہیں رہی، اگوں بال بول دینے، اونچے اونچے بول دینے۔ میں پہلا سوال کریں دو نا، کیا تیرے علاقے دے وچ کوئی ایسا سکول ہے جڑے سکول دے وچ کوئی تیرے بچیاں نو بے ادبی سکھائیں دو ہوئے؟ بچے لڑنا سکھ دیں تا گھروں، گالی کڈنیاں سکھ دیں تا گھروں، بچے وڈیاں دی توہین کرنا سکھ دیں تا گھروں، جدہ ماں پیو نو لڑدا وے دن تا وات ایک بے دے گھرے بان نہ پین دن، جدہ ماں پیو نو گالی کڈدا وے دن تا اوے پکا لیں دن، جدہ اوے دن جو پچھا ساڑے پیو ہی دادے دا حیا نہ کیتا۔ او بچے پیو دا حیا کرن واسطے تیار نہیں ہے۔ اور ایک چھوٹا جہا اور سوال ہے، کیا خیال ہے جیڑی بھائی نو جیو جیا پانی لگے وہ بھائی وہ جی نہیں ہوندی؟ نہ بولے سو تو انہوں پتہ ہے وہ ایک دے چھیک کے لائے ونی ہوئے بلوچ سالے۔ ہاں جیڑی بھائی نو جیو جیا پانی لگے وہ جیا پھل دین دیئے۔ میرا سوال ہے جیڑی اولاد تو توقع پیا کردہ جو تینو ابا سڈے حیا کرے آنکھ جھکی کرے، تھوڑا جیا پھرول انہوں کھوایا کہ حلال کھوایا ہی یا حرام کھوائے؟ تیجے اگر تیری خوراک ہی حرام آئی تو ظاہر حرام کھاونا لدیا آتا اوے اومنی ہیں، ہو سکتا ہے کھوائیں رشوت، انہوں کھوائیں سود، پٹھے چوری کر کے گاں چوئے تے پیمائیں انہوں دودھ، بے زکاة ٹکر، بے خمسی روٹی، بسم اللہ پڑھن دی پورے ٹبر نو عادت کھائی نہیں، نہ بیوی پڑھ دیئے، نہ شوہر پڑھ دائے، نہ بال پڑھ دیں، نہ دھیاں، نہ نوہ، ہین پھلکا کھاندن جی میں دانت گگلو کھاندن۔ ہاں بسم اللہ کوئی نہیں پڑھ دا، تیری روٹی ہے تو بغیر بسم اللہ، تیرے خلوت تے اوقات ہیں تو بغیر بسم اللہ۔ ادب نال پیانا میری ماما بہنہ بھی بیٹھیاں نے، تیرے خلوت تے اوقات ہیں تو بغیر بسم اللہ، تیرا کھانے دی ابتدائی تو بغیر بسم اللہ، تیری کاشت ہے تو بغیر بسم اللہ، تیرے رزق دی اس حیثیت ہے تو نہیں معلوم حلال کتنا ہے یا حرام کتنا ہے۔ جیسی خوراک ہوئے گی ویسے اس کے نتائج مرتب ہوں گے۔ اپنی اولاد نو حلال کھوا، اپنے بچیاں دے سامنے آداب دا خیال رکھ، بسم اللہ پڑھ کے شروع کر، الحمدللہ بعد پڑھ، پھر دیکھ تیرے گھر دے وچ آداب جتھے دین سکھاون دا اصلاً کوئی انتظام ہی نہیں ہے۔ تیرے گھر تیری بیوی بڈھی ہو گئی ہے، آج تائیں تے بیوی تو سورہ الحمد نہیں سنی، پتہ نہیں تیری بیوی نو سورہ الحمد بھی سدھی آندی ہے۔ کوئی بیٹھے ہو جڑے بیوی تو سورہ الحمد سنی ہم نے، میری بیوی وڈی چنگی ہے، سائیں میری بیوی دے کیا کہنے، ٹائم دے ہوتے استری آلے کپڑے دین دیئے، جتی تے شو پالش مار کے دین دیئے، گھر بڑا ٹھیک رکھ دیئے، نہ کھلے ہوئے تو پرو پٹھے پیوں چاہ کے جانورانوں سٹ دیئے، ٹائم تے کھانا پکائیں دیئے، وڈی سکھیڑے نہ پوچھ سائیاں تے پتہ نہیں جو انہوں سورہ الحمد سدھی آن دیئے یا نہیں آن۔ آپ کتنا انتظار، لیکن بھائی ہما نوجوان نسل نو مخاطبہ بیٹھے بہت تھوڑے ہو، ڈھیر این پکیاں عمران دے حضرات ہو، پوری نوجوان نسل نو مخاطبہ کیا فائدہ تیرے اس جدید دورے چاک کھولن دا، اتنے اوپن سوشل میڈیا دے ونن دا، تیرے سکولان دے ٹائم تے جاون دا، تیرے اتنے سال تو آزاداری دیا محفلان دے بیٹھن دا، تیرا پورا عشرہ محرم ماتمداری نوا خانی جلوسان دے حسین کرن دا، تیرا علماء دیا محفلج بیٹھن دا، کیا فائدہ؟ یہ اگر تینو اتنا ہی پتہ نہیں کہ چھوٹے بڑے کی تمیز کیا ہے،
تو تیرے جدید دور تے جوان ہومن دا فائدہ. اور اگر تنہیں اتنا ہی پتہ نہیں کہ باپ کا مقام کیا ہے اور ماں کا مقام کیا ہے، تو وہ بھولا ہو گیا ہے. تو ماں باپ دے سامنے بول کے اپنا رحمت دا دروازہ بند پیا کرے نا ہے. تو ماں باپ دی بے ادبی کر کے انہوں نے آزردہ خاطر کر کے اپنا جہنم دی طرف باپ پیا کھول دے. تو والدین دی دعا کو محروم پہ ہونا ہے. ایک ذرہ عزیزم، ایک ذرہ اگر ایک ذرے برابر تیری ماں اور تیرے باپ دا دل آزردہ ہو گیا، نہ تیری دنیا ٹھیک رہے گی اور نہ تیری آخرت ٹھیک. الیوم ینفع الصادقین صدقہم، فرمایا قیامت دے دہاڑے سچے لوگانوں انہاں دی سچائی فائدہ دے گی. دنیا تے او دا اثر ظاہر ہووے تے بھاویں نہ ہووے، آخرت دے وچ اس دا اثر ضرور ظاہر ہوگا. کبھی جھوٹ نہیں بولا کرو، کبھی غداری اور خیانت نہ کیتی کرو، کبھی بھی کسی صورت بھی سودا ہے، خریداری ہے، گواہی ہے، جھوٹی گواہی نہ. دو چیزاں انسان نو جھوٹ تے بس میں ختم پہ کرنا بھائی، اور زیادہ انتظار نہ کراما. دو چیزاں انسان نو جھوٹ کی طرف وادار کر دیا نے، غصہ اور قوت انتقام، جوش انتقام. بعض اوقات انتقام واسطے جھوٹ بول دے اور بعض اوقات غصے دی وجہ تو. پیغمبر اسلام دے کول ایک بندہ آیا، اس نے کہا مولا کوئی گر دسو جو میری زندگی ساری دی ساری اسلامی ہو جائے. سائی فرمایا جا جھوٹ بھی نہ بولی تے غصہ بھی نہ کر. گالی کیڑے لے کٹ دیو، گالی کیڑے لے کٹ دیو. ایڈے نیک باغ بڑے بیٹھے نہیں میں آج تک کہے انہوں نے کٹیاں ہونے. ہوڑ تو بندے دی عادت ہے بندے بیوی نو سلام گھٹ کریں دیں تے گالی ڈھیر کرتے ہیں. ہاں حکم ہے گھر آؤ تو دروازہ بجاؤ یا اللہ کہو، آواز دو، خبردار کرو گھر دیانو، رکھو السلام علیکم. گھر آؤ دروازہ بجاؤ، گھنٹی بجاؤ، یا اللہ کہو، یا علی کہو، ذکر خدا کرو، سبحان اللہ کہو. بچیاں نو خبردار کرو کہ اسی آ گئے ہیں. کہ اس تو بعد آکھو السلام علیکم. تے ساڑا رواج ہے او پچھلے وڑ گیا تو لے کے تے ہوڑ تائی چپ کر کے اندر وڑے دیکھو اوہو کدے مار گئی ہیں. انہیں نہیں کدے مار گئی ہیں. لا الہ الا اللہ یہ مکتب اہل بیت کی تعلیمات کے خلاف ہے. سلام آکھن نال سلامتی دا دروازہ کھل جاندہ ہے. سلام آکھن نال، سلام آکھن نال دعا ہے. سلام دعا ہے. سلام کیا ہے؟ دعا ہے. آداب اسلامی سکھو اور اپنے معمولات یا بندہ جوش انتقام تو گالی کرتا ہے یا بندہ جھوٹ بولتا ہے اپنے مفاد واسطے. خدا ہی نہ کرتا جی غصہ آ بنجے تے دوسرے دے خلاف ایک درخواست بھی دیونی پائے بنجے. اولند ہونی نہیں چاہیے. اسلام آدھا کہ وَلَا تُدْلُوا بِهَا إِلَّا الْحُكَامَ. نا بھی یہ مقدمے شقدمے انہاں دے پیچھے نہ گئے کرو نا، سلو آشتی محبت نال رہے کرو. تے جو اگر کدائی موقع لگ بنجے ایڈے گول گول کے کوڑ لکھائی سی جڑے ہیں دے نال میں جیت ونجاؤ تے پرلا ہر وقت. کیا ہوتے جھوٹ بولنا گناہ نہیں ہے؟ اور دوسرے نے جھوٹ بول کے پھساونا. سچ دی اتنی قیمت اور اتنا زیادہ اثر ہے. سچ بولنا لے ہر جاتے سچ بولے ہے. میرے پیغمبر میری آل پیغمبر نے
سچ دا ساتھ دیتا ہے. اللہ فرمائے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ. بھائی سچیاں دے نال ہو گئے. کیا خیال ہے کوڑے بندے سچیاں نال ہو سکتے؟ ہاں بھائی جنہیں دے نال ہو سچے ہوئے تے رلن والے جھوٹے ہو. جھوٹ نہیں بولنا، گالی نہیں دینی، خیانت نہیں کرنی، دودھ وچ پانی، امانت ہے خیانت ہے. ہاں کنڈے چ کھان امانت ہے خیانت ہے. گٹو بھریا 45 کلو دا تے آکھیا انہاں زیادہ ہے. کیا خیال ہے امانت ہے یا خیانت ہے؟ نہ انہیں چیز ہیک امانت لے کے آل پیغمبر نے حق دا ساتھ دیتا ہے اور اس امانت میں جڑے سونے رنگ دے نال نبھایا ہے. جو وقت ہمیں جیڑیاں قربانیاں دیونیاں پڑیاں وقت قربانیاں دیندے ہیں اور دی قیمت ادا کی تھی. شناخت تو بغیر قیمت مشکل ہوندی ہے. شناخت تو بغیر قیمت مشکل ہوندی ہے. جتے شناخت ہو بنے اتھے قیمت دیوان والے وڈیاں وڈیاں قیمتاں دے چھوڑیں دے نے وڈیاں وڈیاں. یہ اگر مستورات والے پاس سے خاموشی ہے تو میرے اس لفظ نو اپنے کول امانت رکھ سن تے تانوں وی آتا پیا. تازہ پرنے ہوئے نوشا گھوٹ پتر بہت پیارے ہوندے ماواں نو وی تے پیواں نو وی. جڑے تازہ پرنائی آندے ہوندے نا انہاں نو پتر بھی بڑے پیارے ہوندے ماواں نو وی تے پتراں نو وی. این میدان کربلا دے نالو گزردیاں عبداللہ بن واہب بن عبداللہ قلبی دی ماں دے کنہ تے این شور دی آواز پئیے اور اتھائیں اپنے پتر دی جان روک کے پوچھیس اے پرلا شور کیا ہے؟ انہاں آکھیا ہے جنگے. پوچھیس کہیں دی جنگے؟ انہاں آکھیا ہے مسلمانہ دی جنہیں کہیں دے نال جنہیں آپا سچ کچھ تاریخ تو واقف آئی. پوچھیس کون کون ہیں؟ انہاں آکھیا ہے ادھوں زہرا دا لالے. اللہ بلک اللہ بلک آباد ہو آباد آباد. ادھوں زہرا دا لالے اور ادھوں یزیدی فوجے وقت اگلا قدم چاہ نہیں سکی. اتھائیں این رخ موڑیس پتر نو آکھیس میں زہرا دے لال نو کلا چھوڑ کے وان پہچان ہو گئی پہچان ہو گئی پہچان ہو گئی. انہاں قدمہ تو واپس ہٹ پئیے این میدان کربلا دے وچ آ کھڑیے. جدہ پہنچیے تو ڈھیر ساری فوج غریب دی ختم ہو گئی ہے. این لٹی گیا بطول دلال سلام کی دستاروف کرایس آج یہ مولا میں جناب دی فلانی کنیزہ سائیں سلام دا جواب دیتا ہے. عرض کر دیئے مولا تے علی اکبر فرمایا میرا اکبر چلا گیا میرا اکبر شہید ہو گیا ہے. آج یہ اچھا جتھے دین تو میرا لفظ یاد رکھی ہوئی آپ پہ ہنج نکلا سی جتھے دین تو اکبر قربان کیتا ہی نا اتھائیں یہ دلہا پوتر پہ دینی ہے میرے پوتر پہ بھی نال قربان کر. دلہن دے پاس سے مخاطب ہوئیے آج یہ تینی اجازت ہے تو چلی جا. اے سواری بھی ہے مرکب بھی ہے پہ کے واپس کوئی سفر کوئی نہیں میں بطول دلال تو پوتر قربان کر رہا ہے. دلہن پوچھا او خیمے کہیں دن دسیا نے غریب دیا بھیڑا نال ہے حسین کلا نہیں آیا حسین دیا بھیڑا نال ہے. آج یہ وقت میں نظارہ دیا دیا دی کنیسی اچھ بھیج دے ہو جتے حسین دیا بھیڑا ویسے میں بطول دیا دیا دلہن خیمے چلی گئی. دلہا شبیر دے کول آ گیا ماں نال آ گئی. اتھائیں کھلو سے دو چار اللہ ہور رلا کے لے آسا. کربلا دی دھرتی تے ترائے سارے جڑے قاتل کٹے بھی ہیں تے قاتل زمین تے سٹے بھی ہیں تے قاتل جنہ دی توہین بھی کیتی ہے.
ایک سر اس جوان دا رنج نہ ہویا میری مجبوری ہے سید بیٹھے ہو معاف فرمائے میرے فاضل عزیز قبلہ بھائی کو بھی معذرت پہ کرتا الحمدللہ میں دیکھیا ہے ماما جی جدہ مسائب پڑھ دے کلے ہوں میں نانا میرا بڑا وقت گزریا ماں پہ عاشق حسین رضنال میں دو شخصیات لیٹھیا جڑے مجلس کے دوران رج رون دے ہیں ایک ساڑھے مامو حاجی عاشق حسین رحمت اللہ علیہ ایک استاد محلہ علامہ اختر عباس جڑے لے پڑھ دے اور علامہ محمد یار شاہ صاحب بھی بڑے اچھے رون دے ہیں علماء دے وچوں این واقعاً میں حیران ہویا معاف بھائی اور معاف فرمیسن ایک سر اس جوان دا دوسرا سر سیدہ زہرا دلال دا جڑا قاتل کٹیا بھی تے بد سالم شبیر دا سر زمین تے جی قوت برداشت نہیں تو معاف کرے جڑی 6 مہینے دے بالا تے ماما بیٹھی ہوئے 3 سر رباب دے لال دا ظالم کٹیا بھی ہے بس بھئی یہ 3 سر دا مسائب سنے سا ممبر چھوڑ دے سا پتر نو اجازت لائے کے دیتیس جوان ہتھیار سنبھالیں شبیر دعا کیتی ہے جوان میدان دے پاس روانہ ہوئے نیڑیا کھلیا جے زہرا دلال اجازت دے میں دروازے تے کھلو کے لڑدا پتر وے دھیرا فرمایا اجازت دے ہن دوئی ماں پیدا سینا اے ماں وے دھی پیا یہ دا پتر لڑدا ودا نیزہ مریندا تلوار مریندا تلوار مریندا تیر دا دفاع کریندا ڈھال ہتھے چاہیے اس مائی پتر نو کھلو کے لڑدا ڈٹھے ربابی اپنے دروازے تو کھلو کے لیے اسگر نو پانی منگدا ڈٹھے اسگر نے نیزہ چاہ سکدا جی ہاتھ میں جوڑو نہ نیزہ چاہ سکدا نہ اسگر تیر دے دروازے تے ماں کھڑی رہی پتر لڑدا رہے ویہ ملاؤن نو مارے ہے رنج نہ ہوئے ہے میرے نال آئے ہوتا ہنج نکلا سیا میرے نال کربلا ایک ظالم وار کیتا ہے بچے دا کندھا زخمی ہویا ہے جوان گھوڑے تو لتھا ہے ظالم تلوار نال بچے دا سر قلم کیتا ہے جڑے پتران دے پیو بیٹھے اور رنج نہ ہویا ہے جڑیاں ماما روندیاں بیٹھیاں اور کربلا لیاں ماما دی دعا لے اے ظالم سر چاہ کے ادائی سٹے ہے جدے ماں کھڑی آئی ہے اگا ود کے پتر دا سر چاہیس سینے نہ لائیس سر چاہ کے واپس سٹے دیئے شبیر دا صدقہ میں قربان بھلاؤں دعا سر او شدید گرمی تنو انتظار نہ کراؤں سائیاں کڑھاون دا دی خطیبہ تھوڑی جی سائی کڑھ لے دعا سر بچ دے ہوئے گھوڑے تو شبیر لتھائے بتا جانے جتے لتھائے اتھائی کٹھا ہوئے لفظہ دا زامنہ جتے لتھائے اتھے کٹھا نہیں ہے بتا استا اپنی سجدے گاہ تک پہنچی ہے شبیر سر رکھے ہے رزن بے قضائک و تسلیم لے امرک قاتل آیا ہے قاتل سائیاں کڑ کوندہ رہے ہے دیا تے بھڑا دروازے تو کھلو کے وے دیا رہی ہیں تیرویں ضرب چلیے قریب دا سر کلم ہویا ہے سیدوں ظالم سر چایا ہے میں نو جرات نہیں انجنا پڑھ سکدا انیا دونا چاہیدہ وقت رکھدا وقت چاہیدہ وقت رکھدا وقت چاہیدہ کئی دفعہ زمین تے رکھدا ہی آیا ہے تے چاہیدہ ختم ہو جی سونا رو لے تے میں توقع ہے
جو اگلے جملے تیس تو بھی زیادہ رو نہیں سے تریا سارا رباب دلال دا پیو دفنایا صبح نیزے دنا لاش برآمد ہوئی ہے ماں دروازے تے ویدھی کھڑی آئی سجدہ اور رنج نہ ہوئے آئے اے ظالم اصغر دا سر جدا کیتا ہے جدا کر کے اس خیال کیتا ہے جو ماں نہیں پہوے دی اس بچے دی لاش شدائی سٹی ہے جی دے ماں کھڑی آئی یہ ماں سر چاہے نیزہ وڈا سر چھوٹا